چائے کے وقفے کے دوران ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ کا کاروبار میں آپ کس کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، تو انہوں نے اپنے استاد جناب فرحان صاحب کا بہت اچھے طریقے سے ذکر کیا۔ آپ ایک کامیاب بزنس مین بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں۔ سیاست میں تو پتہ چل گیا کہ آپ کا استاد جو ہے وہ جناب پرویز مشرف صاحب ہیں۔ بزنس میں آپ کا کون استاد ہے؟ بہت مشکل سوال ہے، مگر اس کو میں آسان کر دیتا ہوں ایک الفاظ میں۔ دیکھیں، انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے بزنس میں آپ کو، اور اگر میرا کوئی استاد اگر میں کسی کو کہوں گا تو اس کا نام ہے فرحان پردیسی، جو کہ میرے جو ہیں استاد بھی ہیں اور میرے بھائی بھی ہیں، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ ان سے میں نے سیکھا کہ ٹھنڈا ہو کے کس طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے۔ ڈیسیزن میکنگ جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور میں نے فرحان بھائی کو اس میں دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ سے ان کا جو ویژن ہے اسی کو لے کے ہم فالو کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب انہی کی محنت ہے، انہی کی محبت ہے، انہی کا جو ہے وہ اعتبار ہے ہم پہ کہ جس کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ان کے مشن کو۔ تو پولیٹیکلی آپ نے صحیح کہا کہ جنرل مشرف صاحب ایک نیچرل وائز میرے والد صاحب، اور اگر بزنس میں اگر کہوں تو ایک نام اگر کسی کا لوں تو وہ ہے فرحان پردیسی، جس نے مجھے بے حد سپورٹ کی اور بہت زبردست ویژن کے ساتھ ہم ان کی ویژن کو فالو کر رہے ہیں، انہیں کے ویژن بھی آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ آفس تو بڑا خوبصورت سجایا ہوا ہے، یہ کریڈٹ بھی فرحان بھائی کو جاتا ہے۔ ابھی کوئی انڈر کنسٹرکشن آپ کے کوئی پروجیکٹ؟ ہاں ڈیفینیٹلی ہمارے کچھ پروجیکٹس اس وقت جو ہیں انڈر پروسیس ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس کے اناؤنسمنٹ، کیونکہ حالات آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں ہم ڈیولپرس کے لیے بڑے مشکل حالات رہے، ہائی رائز کا ایشوز تھے، مگر الحمدللہ اب وہ تمام چیزیں صحیح ہوتی جا رہی ہیں۔ اور اب چیف جسٹس صاحب کو پھر میں کہوں گا کہ خدا ہمارے جیسے بلڈرز اور ڈیولپر کو سہولتیں دیں، نہ کہ پرابلمس کلیئر کریں، کیونکہ ہم پاکستان کی معیشت کے مین ہڈی رکھتے ہیں صرف، اور یہی ڈیولپرز جتنے ہیں وہی آپ کے ایشوز کا حل بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام اداروں کو چاہیے کہ بزنس کمیونٹی کو سہولتیں دیں اور ان کو تمام پرابلم میں سے جو چھوٹی چھوٹی پرابلمز آتی ہیں ان کو ختم کریں، آگے بڑھائیں، تو انشاءاللہ پاکستان بہت ترقی کرے گا۔ عرفان صاحب، جنرل صاحب کو گانا سننے اور گانا گانے کا بہت شوق تھا، آپ کا شوق کس حد تک ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے سوال تو بہت ہی خوبصورت کیا ہے۔ جنرل صاحب ایک زندہ دل انسان ہے، اور وہ سنگنگ سنتے نہیں تھے، آج بھی وہ بہت سنگنگ پسند کرتے ہیں، مگر آج ان کی طبیعت کی وجہ سے تھوڑا سا گیپ ضرور ہے، مگر جلد ہم دونوں مل کے دوبارہ سانگ ضرور سنیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قوم کو بھی سنائیں گے۔ انشاءاللہ اس وقت قوم کو ملی نغموں کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دونوں مل کے ایک ملی نغمہ ضرور ڈیڈیکیٹ کریں گے اس قوم کو۔ تو جنرل صاحب ایک زندہ دل انسان ہے، میں بھی انہی کی فالو کرتا ہوں، مجھے بھی سنگنگ کا بہت شوق ہے۔ جس طرح ایک لیڈر دیکھیں، آپ لیڈر کو فالو کرتے ہیں، اور میں ان کو پورا کمپلیٹ فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آئی ریئلی اپریشیٹ جنرل صاحب کے اندر اتنی خوبیاں ہیں، وہ ہر خوبی جو ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ تو آئی ریئلی اپریشیٹ کہ میں بہت لکی ہوں کہ میرا لیڈر ہر چیزوں میں پورا کمپلیٹ ہے، یعنی کہ وہ ایک اچھے لیڈر بھی ہیں، وہ ایک اچھے والد بھی ہیں، وہ ایک اچھے شوہر بھی ہیں، وہ ایک اچھے پاکستانی محب وطن پاکستانی بھی ہیں، اور ایک بہادر لیڈر بھی ہیں۔ تو ایک اتنی ساری جو خوبیاں ہیں وہ ان کے اندر ہیں۔ دیکھیں پارٹی ہماری چھوٹی سے ہی، لیڈر میرا بہت بڑا ہے، تو الحمدللہ مجھے پراؤڈ ہے کہ میں جنرل پرویز مشرف کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے ایک لفظ بھی آج تک ان کے لیے جھوٹ نہیں کہا، ایک لفظ بھی نہ مجھے ضرورت پڑتی ہے۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی سوال ہوتا ہے، الحمدللہ مجھے جو سوال ہوتا ہے، جیسی زبان میں سوال ہوتا ہے اسی زبان میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ یہ بھی جنرل صاحب سے ہی سیکھا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ بہادری کے ساتھ ہر بات کا رپلائی دیا ہے۔ تو الحمدللہ مجھے بھی انہوں نے یہی ہمیں گائیڈ لائن دی ہے کہ ہمیشہ سچ بولو، تو ہم اسی کو فالو کرتے ہیں۔ تو جنرل صاحب ایک زندہ دل انسان تھے، بس اللہ ان کو جلد صحتیاب کرے، اور جلد ہم دونوں ایک ملی نغمہ ڈیڈیکیٹ کریں اس قوم کو، انشاءاللہ بہت جلد کریں گے انشاءاللہ۔ جب ہم نے عرفان صاحب سے نسلہ ٹاور کے بارے میں کچھ سوالات کیے تو اس کے بارے میں بھی بڑے تفصیلات کے ساتھ ہمیں جوابات دیے۔ حال ہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے
نیسلے ٹاور کو گرانے کا حکم صادر فرمایا۔ ابھی 2 دن پہلے ایک نیا آرڈر آیا ہے کہ طارق روڈ پہ ایک مسجد ہے جو کہ بہت پرانی مسجد ہے، اس کو بھی ڈیمولش کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ سر اس کے علاوہ غریب لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مکانات جو نالی ندیوں کے کنارے پر تھے وہ بھی گورنمنٹ نے سارے گرا دیے ہیں۔ آپ بلڈر بھی ہیں، آپ ڈیولپرز بھی ہیں، آپ سیاستدان بھی ہیں، آپ ایک پاکستان کے اچھے شہری بھی ہیں، تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں گے آپ؟ دیکھیں سپریم کورٹ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو سوچنا چاہیے یہ بات کہ یہ جو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے یہ آج کا تو نہیں ہے، اس کو کس نے بگاڑا؟ کیا جسٹس گلزار صاحب کراچی کے رہائشی ہیں؟ ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ چیزیں کیسے ہوئیں، کس نے اس کو اپروول کیا، کس نے اس کو سپورٹ کی، کون سے اس میں ادارے شامل تھے؟ میں سمجھتا ہوں نسلا ٹاور میں تو نقصان ایک اس شخص کا ہوا جس نے باہر سے آ کے یہاں انویسٹمنٹ کی، اپنے گھر بنایا، یہاں پہ جو لوگوں نے یہاں انویسٹمنٹ کی ان کے ساتھ ان زیادتی ہوئی، ان کے وہ پیسے ابھی تک نہیں ملے اور ان کو آپ نے گھر لے لیا ان سے واپس۔ تو نسلا ٹاور سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا، مسئلے کا حل اداروں کی بہتری ہوگی تو حل ہوگا۔ اور جہاں تک آپ نے طارق روڈ کی مسجد کی بات کی، دیکھیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ کراچی آپ کا 40% اللیگل بنا ہوا ہے۔ تو میں گلزار صاحب کو کہوں گا کہ چشمہ بڑا موٹا لگانے کی ضرورت ہے آپ کو۔ کیا آپ یہ برداشت کر پائیں گے 40% ڈیمولیشنز؟ اگر آپ کر سکیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہسٹری بن سکتی ہے، مگر کیا اتنی بڑی تعداد میں جو پرابلمز ہیں اس کا حل صرف نسلا ٹاور نہیں تھا۔ نسلا ٹاور کو ایمنسٹی ملنی چاہیے تھی، یہ ہم نے بھی کہا تھا کہ آگے کے لیے قانون بنانے چاہیے۔ اب دیکھیں کہ سپریم کورٹ بہت سارے اداروں کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے دیکھیں میں سپریم کورٹ کا یہاں پہ میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم تو یہاں پہ صرف بات کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ڈیسیزن میکر تو وہی ہیں اور ملک کی ریاست کے مین ادارے ہیں، اگر یہ غلطی کریں گے تو قوم سروائیو کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی نرمی چیف جسٹس کو لانی چاہیے، اب تک کا جو ایشوز ہیں اس کو ایمنسٹی دے کے آگے کے لیے قانون مضبوط کر کے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ادارے مضبوط ہوں گے تو آپ کے یہ ایشوز کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کو یہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ غریبوں کے نالوں کے اوپر جو گھر بنے، یہ سب کیا ہے؟ یہ چائنا کٹنگز تھی۔ یہ ساری چیزیں جس دور میں ہوئی ہیں اس وقت یہاں پہ چیف جسٹس نہیں ہوتے تھے، اس وقت کے چیف جسٹس کا نام تھا افتخار چودھری، اس کے بعد جو چیف جسٹس تھے اس کا نام تھا ثاقب نثار، اور اس کے بیچ میں جو چھوٹے ٹینیورز کے لیے لوگ آئے وہ ایک الگ تھے۔ تو میرے خیال سے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اداروں کو مضبوط کریں، اداروں کی کمیوں کو دور کریں، نہ کہ اس قسم کے آرڈر کر کے آپ قوم کو، ویسے ہی قوم پسی ہوئی قوم ہے، ویسے ہی مایوس ہے، ان کے اندر بڑی چیلنجز ہیں۔ تو میں چیف جسٹس صاحب کو ایک ہمبل ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا کہ چشمے کے جو اینک ہے اس کو تھوڑا سا موٹا کرنے کی ضرورت ہے اور اس ملک کے اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی میرا جواب ہوگا۔ سر تمام سوالات کے جواب تفصیلی دینے کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ اور میں جاتے وقت یہی کہوں گا کہ الف سے جو نکلی آواز وہ بن گئی عوام کی آواز۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بہت خوشی ہے، آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ایسے اہم سبجیکٹ کے موضوع پہ مجھے آپ نے یاد کی رکھا۔ انشاءاللہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور اس ملک کے لیے ہم اور آپ کو مل کے کام کرنا ہوگا۔ یہ ہم ایک تھے تو ملک بنا تھا، ایک رہیں گے تو ملک بچے گا۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ عرفان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تمام سوالات کے جواب آپ نے بہت اچھے طریقے سے دیے، بہت شکریہ، بہت مہربانی، خدا حافظ۔ دیکھیں ایک دن الف کے ساتھ، صرف الف نیوز پہ۔